तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाज़रीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत में नफ़रत का जो माहौल बनता जा रहा है उसकी कुछ अलग अलग किस्में मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। बारहा जिन ख़बरों को या तो दबा दिया जाता है या जिन पर तबसरे नहीं होती या फिर सोशल मीडिया में ही हंगामा मचा करके ख़त्म हो जाते हैं। मसलन ये हिंदुत्वा का जो ब्रिगेड है, नफ़रत का जो माहौल बनाता है सोशल मीडिया में अलग अलग नामों से, उसकी ताज़ा मिसाल वारिस पठान और एमआईएम की लीडर रिजवाना जो है इस वक्त निशाना बनी। एक शख्स ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए न सिर्फ मुसलमानों की तौहीन करने की कोशिश की बल्कि मुस्लिम लीडरान को निशाने पर लेते हुए एक मुस्लिम खातून की तौहीन की है। इसको असल में शेयर करने वाला सबसे पहले ये शख्स है जिसका नाम है आनंद कुमार। शेयर करने के बाद ये शख्स लिखता है, जिसकी तस्वीरें हिंदुत्वा ज़हनियत के हामिल बीजेपी लीडरान के साथ उसकी तस्वीरें मौजूद हैं। लिखता है कि वारिस पठान के साथ बैठी हुई ये खातून, ये उसकी बीवी भी है, ये उसकी माँ भी है और ये उसकी सास भी है। भारत की तहजीब में एक माँ, एक सास और एक बीवी किस कदर अलग अलग शनाख्त के साथ एक बावकार मकाम पर वो फाइज होते हैं, आप जानते हैं। और भारत की तहजीब नहीं, पूरी दुनिया की तहजीब जो है इन रिश्तों को किस वक़ार के साथ देखते हैं ये भी आप जानते हैं। लेकिन जिनके जहनों में हिंदुत्वा की गलाजत भर दी गई हो, नफ़रत की इस कदर इंतहा हो चुकी हो, तो वो लोग इस तरह जो है बदनाम करते हैं, तौहीन करते हैं और ये समझते नहीं है कि वो इस तरह की तौहीन करते करते अपने माँ, बहन और बेटियों को भी वो निशाने पर ले रहे हैं। बहकैफ रिजवाना ने इस वक्त इस तरह तौहीन कर, देखिए उस पर कितने लोगों ने जो है ट्वीट किया है, किस किस तरह के तबसरे किए गए हैं। और इस सब के सब जो है हिंदुत्व ज़हनियत, नफ़रत पालने वाला वो ब्रिगेड है जो सोशल मीडिया में, ट्विटर में इस वक्त ऐसा हावी हो चुका है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है बहुत भयानक माहौल बनाया जाता है। अब इनके ख़िलाफ़ रिजवाना ने जो है और दीगर लोगों ने मामला दर्ज करवाया है पुलिस थाने में, और उसके बाद ख़ुद रिजवाना ने इस सिलसिले में जो एमआईएम की लीडर हैं उन्होंने तफसीलात फराहम की है कि किस तरह से जो यकीन दहानी की गई इन तमाम नफ़रत फैलाने वाले, तौहीन करने वाले, उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को जो है नुकसान पहुंचाने वालों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त जो है दफ़ात लगाते हैं, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और ये होना चाहिए। आप इसको सुने, फिर मैं लौटता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कल 17 तारीख के दिन हमारे फोटो को लेकर, ऑफिस के ये फोटो को लेकर वारिस पठान साहब के साथ हमारे फोटो को सोशल मीडिया पे चलाने वालों पर मालवानी पुलिस स्टेशन में हम यहाँ पर आए। इसमें लिखा है कि वारिस पठान की सगी बहन, सगी पत्नी और सौतेली अम्मी है ये औरत, इस तरीके से मुझे कहा गया है। मैं मालवानी पुलिस स्टेशन में ये यहाँ पर कंप्लेंट की हूँ, मालवानी पुलिस में मेरी बात हुई है। क्या इस तरीके से माँ, बहन, बेटी को गलत तरीके से बोला जाता है भारत देश में? मैं भारत देश की बेटी हूँ और बहन और
भाई का जो रिश्ता होता है बहुत ही पाक होता है, माँ बेटी का जो रिश्ता होता है बहुत ही पाक होता है, उसको उसने गाली दी है। जिसने भी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, जिसने ट्रेंड चलाया है, जिसने रिट्वीट किया है, जिसने आउटफिट किया है, उसके ऊपर मैं मुंबई पुलिस से करती हूँ मांग, महिला सुरक्षा का हो सम्मान। मैं सभी से कहना चाहती हूँ जो वारिस पठान साहब का और मेरे फोटो को लेकर आपत्तिजनक बातें की है, गलत बात की है, वो महिलाओं के वो आहत पहुंची है। तो मैं चाहती हूँ कि महिला सुरक्षा का हो मान, मुंबई पुलिस करे महिलाओं का सम्मान। मुंबई पुलिस से है मेरी माँ, महिला सुरक्षा का हो सम्मान। मुंबई पुलिस से मेरी है माँ, महिला सुरक्षा का हो सम्मान। मुंबई पुलिस से मेरी है माँ, महिला सुरक्षा का हो सम्मान। ऐसी गति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन गिरामी, नफरत जैसा कि मैंने कहा ये ख़त्म नहीं होता, ये हर माहौल में आ चुका है और पुलिस इंतज़ामिया तो इस कदर बिलखुसूस यूपी की और दीगर रियासतों की भी इस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफरत या जो असबियत या दुश्मनी जहन में पाले हुए उसकी कोई इंतहा नहीं है। बिदोली विलेज का एक नौजवान फुरकान जो भूरा के नाम से पहचाना जाता था, उसको बिदोली पुलिस स्टेशन के झिंझाना ज़िले के जो शामली पुलिस के मातहत में आता है, बिदोली पुलिस स्टेशन का इंचार्ज आउटपोस्ट विनय सिंह, वो और उसके साथ कुछ पुलिस अफसरान फुरकान को उठा ले जाते हैं और उसके आधे घंटे के बाद ही घर वालों को डेड बॉडी दे करके चले जाते हैं। अब क्या इल्ज़ाम था, क्या चीज़ें थी, क्यों उसको उठा ली गई, ये सारी चीज़ें अलग है, लेकिन आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इस वक्त किस तरह से जुल्म और सितम की इंतहा हो रही है। इस खबर को, इस फोटो को शेयर करते हुए कुछ लोगों ने जो है दरिंदगी की इंतहा की एक कहानी सुनाई गई है। अब क्या विनय सिंह जो इंचार्ज है पुलिस थाने का बिदोली के, उसके खिलाफ और जो अफसरान इसको उठा कर ले गए थे घर से फुरकान को, खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर यहाँ पर भी इस मामले को दबा दिया जाएगा, कुछ और इल्ज़ामात आयद कर दिए जाएंगे, इस बात को लेकर के इस वक्त सवालात उठ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की भी रिपोर्ट आई हल्द्वानी की। आप जानते हैं कि क्या वहाँ पर क़यामत बरपा है इस वक्त। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जो तफसीलात फराहम की हैं उसके खुलासे पर अगर नज़र कर ली जाए, जिसमें एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR, कारवान मोहब्बत और शहरी हुकूक के कारकुन जाहिद कादरी वगैरह शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 14 फरवरी 2024 को हल्द्वानी का दौरा किया ताकि खित्ते में फूटने वाले हालिया तशद्दुद की तहक़ीक़ात की जा सके। सिविल सोसाइटी के अरकान, सहाफ़ियों, अदीबों, वकला और चंद मुतासिरा अफराद के साथ वसी बातचीत पर मबनी टीम के इब्तिदाई नताइज, जिन्होंने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात की, तशद्दुद की वजह बनने वाले वाक़यात के बारे में तशवीशनाक तफसीलात ज़ाहिर की हैं। उन्होंने उनकी तमाम बातों का खुलासा निकल कर के ये आता है कि 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बिम्भोलपुरा में होने वाला पुरतशद्दुद वाक़या अचानक नहीं हुआ था। यहाँ मुसलसल कई दिनों से, बल्कि कई सालों से फ़िरक़ावाराना उत्तराखंड में कशीदगी मुसलसल इजाफे का नतीजा था। यहाँ पर वज़ीर आला पुष्कर धामी की ज़ेर क़ियादत रियासती हुकूमत और बुनियाद परस्त दाएँ बाजू के ग्रुपों ने परेशान कुन अनासिर के साथ इंतहाई पोलराइजिंग बयानिया में हिस्सा डाला है। दीगर अक़लियतों को उत्तराखंड छोड़ करके जाने की बात और पूरे उत्तराखंड को हिंदुओं के लिए होली लैंड बनाने की बात, जिहाद की मुख्तलिफ मुबैना शक्लों के दावे, मुसलमानों के माशी और समाजी बायकाट के ऐलानात और बेदखली की धमकियाँ, ये जो है धीरे धीरे यहाँ के लोगों में नफ़रत पैदा कर रही थी और जो है समाज को एक दूसरे से दूर करती चली जा रही थी। मुसलमानों की एक बड़ी आबादी जहाँ थी हल्द्वानी में, फ़िरक़ावाराना झड़पों और तनाज़ात का सामना इससे पहले भी यहाँ करना पड़ा था। फिर उसके बाद हल्द्वानी का वो मंज़र और ये एहतिजाज के हमारे सामने मंज़र मौजूद है, जहाँ पर
مسلم اکثریتی علاقوں میں شہری اراضی کی قانونی ملکیت کے بارے میں تنازعات سامنے آئے اور 6 ایکڑ اراضی کی متنازع ملکیت کو لے کر کے بات سامنے آنے لگی اور مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی باتیں ہونے لگی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو بار بار دھمکیاں دی جا رہی تھیں اور جو بار بار مسلمانوں کو کارنر کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، وہ غصہ دلوں میں لیے بیٹھی ہوئی تھی ایک خاص کمیونٹی، اور اس کا فائدہ اٹھایا یہاں کی پولیس افسران نے، یہاں کی انتظامیہ نے اکسایا، اور پھر اس کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ 300 گھروں میں وسیع پیمانے پر ہلدوانی کے حالیہ تشدد کے بعد تلاشی کی کارروائیاں ہوئیں، خواتین اور بچوں سمیت رہائشوں کو مارا پیٹا گیا، املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اور اس کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں، دروازے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے، نوجوانوں، بالغوں، خواتین سمیت متعدد افراد کو مبینہ طور پر حراست میں لے کر کے ان پر ظلم و ستم کی ایسی حدیں پار کر رہی کہ حیوان بھی شرمندہ ہو جائے۔ پوچھ گچھ کے لیے تحقیقات کے نام پر نامعلوم مقامات پر لے جایا گیا، انٹرنیٹ کی بندش سے علاقے میں خوف و ہراس مزید بڑھ گیا، رہائشیوں کو اپنے خوف کا اظہار کرنے اور توڑ پھوڑ مار پیٹ کے مبینہ واقعات کی اطلاع دینے سے روک دیا گیا، یعنی دھمکی دی گئی کہ اگر یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے بارے میں اگر کہیں بتایا گیا تو آپ کی جو ہے نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، یہ اس وقت بھارت کی وہ بھیانک تصویر ہے کہ اب جب یہ ظلم و ستم ہوتے ہیں تو ظلم و ستم کی کہانیاں سنائیں گے بھی تو کس کے پاس؟ نہ حکومت دیکھنے کو تیار۔ اس کی ایک تازہ تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور وہ تازہ تصویر ہے ہمارے جسٹس کی، سپریم جسٹس۔ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی میں جو عدلیہ نظام ہے وہ کس قدر بھیانک چہرہ لیے ہوئے ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ پوری کی پوری صورتحال ہے، وہ ہلدوانی کی ہو یا پھر جو ہے گھر سے اٹھا کر کے فرقان کو جان سے مار دیے جانے کی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت میڈیا جو خبریں دکھانا ہے وہ دکھاتا نہیں ہے۔ جیسے راہل گاندھی راستے میں چلتے ہوئے چیخ چیخ کر کے کہہ رہے ہیں کہ 73% بیکورڈ کمیونٹی اس وقت جو ہے وہ سو رہی ہے، اور اس پر جو اس وقت حکومت چلا رہے ہیں وہ اڈانی اور امبانی جیسے لوگ ہیں، وہ تاجر حضرات ہیں۔ دیکھیے وہ خود اس وقت ایک خصوصی ریلی میں کس طرح سے اس وقت 73 بیکورڈ کمیونٹی کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں کھل کے تمہارے سامنے بول رہا ہوں، تم لوگ سو گئے ہو۔ 73% ہندوستان کا جو ببر شیر ہے، جو اس دیش کو چلاتا ہے، جو اس دیش کو آگے لے جاتا ہے، وہ سو گیا ہے، ڈر گیا ہے۔ یہ دیش کی سچائی ہے۔ آپ کہو جتنا کہنا ہے اگنی ویر نہیں ہوگا، اگنی ویر نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، 73% میں دم نہیں ہے۔ ہوگا، کیسے نہیں ہوگا؟ اڈانی نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا، ہوگا۔ نریندر مودی نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا، ہوگا۔ 90 بیوروکریٹس نے ڈیسائیڈ کیا ہے، ہوگا، ہوگا۔ دم نہیں ہے تم میں۔ اب سنو 90 لوگوں میں سے۔ تو ناظرین گرامی، ایک طرف یہ صورتحال تو عالمی سطح پر بھی آپ کے دشمنوں کی کمی نہیں ہے۔ نیدرلینڈ کے اس ملعون و مردود وزیر اعظم گیرٹ وولڈرز کو کون نہیں جانتا؟ اب اس نے بھارت شہر میں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، توہین کی، جس کی وجہ سے ایک شہر پورا جلنے کی کگار پر آ چکا تھا، نوپور شرما، اور جس کے خلاف معاملے درج کیے گئے ہیں، عدالت کی پھٹکار اس پر لگی ہوئی ہے، اس کو نوپور شرما کو حمایت کا ذاتی پیغام بھیجتا ہے، اور پھر ایکس پر، ٹویٹر پر لکھتا ہے کہ وہ مستقبل میں ہندوستان کے دورے کے موقع پر نوپور شرما سے ملے گا۔ یہ وہ مردود و ملعون لیڈران کی کہانی ہے ناظرین گرامی، جو اس وقت مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی تمام سازشوں کو پوری دنیا کے سامنے لانے کے لیے کافی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے مسلم ممالک جاگتے نہیں ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے، اسدالدین اویسی نے بھی ایک بیان جاری کر دیا ہے، اور اس بار انہوں نے جو ہے
جو درگاہوں پر چادریں چڑھائے جاتے ہیں وزیر اعظم کی جانب سے یا سیاسی لیڈران کی جانب سے، ان کو نشانے پر لیا اور مہاراشٹر کے اکولا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو بات میں نے پارلیمنٹ میں کہی تھی وہی بات میں آج یہاں بھی کہنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج بھارت کا مسلمان اپنے آپ کو بالکل ویسا ہی محسوس کر رہا ہے جیسے ہٹلر کے زمانے میں یہودی محسوس کرتا تھا۔ پی ایم مودی پر بھی انہوں نے تنقید کی اور کہا نریندر مودی خواجہ اجمیری کی درگاہ پر چادر چڑھاتے ہیں، لیکن بھلا یہ کون سی محبت ہے کہ آپ خواجہ اجمیری کی درگاہ پر تو چادر چڑھائیں گے لیکن ہماری بچیوں کے سروں سے حجاب چھین لیں گے۔ ویسے نے کہا دہلی میں ایک 500 سال پرانی مسجد کو بغیر کسی نوٹس کے شہید کر دیا گیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیان واپی مسجد میں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ مساجد کو آباد رکھا جائے، یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس وقت مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی۔ ناظرین گرامی، اپنے آپ کو سیکولر کہنے والی پارٹیاں بارہا مسلمانوں کو دھوکہ دیتے آئی ہیں اور مسلمان دھوکہ کھاتے ہوئے آئے ہیں۔ اب جا کر کے مسلمانوں کو جب سامنے ٹھگے جانے کا احساس ہو رہا ہے تب جو ہے کھل کر کے سامنے آ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 75 سالوں سے مسلمان اندرونی سطح پر مبینہ طور پر سامنے چاکلیٹ دکھاتے ہوئے اندرونی سطح پر ان کو بری طرح سے ٹھگا گیا ہے اور ٹھگا ہوا محسوس بھی کر رہا ہے، لیکن اب جا کر کے کچھ فیصلے لیے جا رہے ہیں اور اب قوم کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت بھی ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ درپردہ آپ کے ساتھ دشمنی کرنے والا دشمن بڑا خوفناک اور خطرناک ہے یا پھر سامنے آپ کی دشمنی کرنے والا۔ لوک سبھا انتخابات سے پہلے اپوزیشن اتحاد میں شامل پارٹیاں اندرونی طور پر انتشار کا شکار ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے قومی جنرل سیکریٹری اور 5 دفعہ بدایوں کے رکن اسمبلی سلیم شیروانی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سماجوادی پارٹی نے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی، اور سلیم شیروانی نے جو استعفیٰ کے لیے لیٹر لکھا اس میں انہوں نے ایس پی سربراہ سے کئی طرح کے سوال پوچھے۔ انہوں نے اکھلیش یادو پر مسلمانوں کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی نے راجیہ سبھا انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم کے دوران مسلمانوں کو نظر انداز کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایس پی اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے، ریاست کے مسلمانوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ شیروانی نے خط میں مزید لکھا کہ وہ کافی عرصے سے مسلمانوں کی حالت پر بات کر رہے ہیں، ریاست کے مسلمان آج احساس کمتری کا شکار ہیں، ایس پی نے خود کو مسلمانوں سے دور کر لیا۔ شیروانی نے کہا کہ راجیہ سبھا انتخابات میں پارٹی کی روایت کا حوالہ دیتے ہوئے میں نے ان سے ایک مسلمان کو راجیہ سبھا بھیجنے کو کہا تھا، لیکن اس پر انہوں نے کوئی غور بھی نہیں کیا۔ ناظرین گرامی، سماجوادی پارٹی کی حقیقت تو اسی وقت ہمارے سامنے کھل کر کے سامنے آ جانا چاہیے تھا کہ اعظم خان کو جب تڑپایا جا رہا تھا، مختلف کیس ان پر درج کرائے جا رہے تھے، تو نہ باپ بول رہا تھا نہ بیٹا، اور اس وقت اس کے باوجود اعظم خان اپنے پارٹی کے ساتھ وفاداری کا ثبوت پیش کر رہے تھے، لیکن ان کا پورا خاندان جیل میں بند ہو کر کے قید کی صعوبتیں برداشت کر رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود محسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اس بات کا عادی بن چکا ہے کہ وہ ایک ہی سوراخ میں بار بار دھنسا چلا جاتا ہے۔ آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ تفصیلات اسکرین پر۔ باکیف ناظرین گرامی، آئیے اب کچھ فلسطین اور غزہ پٹی کی خبروں پر نظر کر لیتے ہیں۔ اتوار کی شام کو قابض صہیونی آدم خور درندے فوج نے خان یونس میں ناصر میڈیکل کمپلیکس میں سرجیکل اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ناہید ابو تیمہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ غزہ میں وزارت صحت نے کہا کہ 150 مریض طبی امداد کے بغیر ناصر کمپلیکس میں
پرانی عمارت کے کمروں اور راہدانیوں کے اندر منتقل نہیں ہو سکتے۔ وزارت صحت نے مزید کہا کہ قابض فوج ناصر کمپلیکس کے مریضوں کو دوسرے اسپتالوں میں علاج کے لیے منتقل کرنے سے انکار کرتی ہے، جس سے ان کی زندگیاں خطرات سے دوچار ہو چکی ہیں۔ اس کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ میں عالمی ادارے صحت کے ریجنل ڈائریکٹر نے کہا کہ غزہ کے ناصر میڈیکل کمپلیکس میں صورتحال تباہ کن ہے اور ہمیں مریضوں کے حفاظت کا خدشہ بن چکا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے کہا ہے کہ صہیونی دہشت گرد حکومت کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کرنے کا فیصلہ بین الاقوامی نظام کے لیے ایک چیلنج ہے۔ صہیونی ریاست کے اپنے رویے کے ذریعے پہلے ہی ثابت کر چکا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ اسرائیل کا فیصلہ بین الاقوامی قوانین اور قراردادوں سے انحراف ہے، ہمارے فلسطینی عوام کے حق خودداریت سے انکار اور انسانی حقوق کی صریح خلاف ورزی ہے۔ مرکزی اطلاعات فلسطین کو موصول ہونے والے ایک بیان میں حماس نے زور دے کر کہا کہ 30 سال سے زیادہ عرصہ قبل مذاکرات کے آغاز کے بعد سے صہیونی دشمن کی پالیسی صرف وقت کے حصول پر مبنی رہی ہے۔ اس دوران وہ زیادہ سے زیادہ فلسطینی اراضی کو چوری کرنا، اسے یہودیت میں بدلنا اور بستیوں کو وسعت دیتے ہوئے فلسطینی ریاست کے وجود کو تمام امکانات کو ختم کرنا ہے۔ اتوار کے روز اسرائیلی قابض وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے زور دیا کہ ان کا ملک فلسطینی ریاست کو ایک طرفہ طور پر تسلیم کرنے کی مخالفت جاری رکھے گا۔ ناظرین گرامی، ادھر حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ملک کی جنوبی سرحد پر قابض فوج کے 5 مقامات اور فوجیوں کی اجتماعات کو نشانہ بنایا اور اسے براہ راست نقصان پہنچایا ہے۔ یہ لبنانی حزب اللہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے اتوار کو ملٹری رپورٹس میں کہا کہ ان کے کارکنوں نے شومیرا بستی میں دشمن فوجیوں کی پوزیشن کو مناسب ہتھیاروں سے نشانہ بنایا اور براہ راست نشانہ بنایا۔ ایک فوجی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے ارکان نے تیحات تکون میں ایک اور مقام کو اور البغدادی کے ملٹری سائٹ کے آس پاس اور ایک عمارت کو جہاں یارون بستی میں فوجی تعینات ہیں کو راکٹوں سے نشانہ بنایا ہے، جس میں دشمن طاقتوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ اتوار کو برازیل کے صدر لوئزانا سیو لولا ڈی سلوا نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں فلسطینی شہریوں کے خلاف نسل کشی کر رہا ہے اور اس کا موازنہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہولوکاسٹ سے کیا جا رہا ہے۔ غزہ کی پٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جنگ نہیں، یہ نسل کشی ہے۔ لولا نے ادیس ابابا افریقی یونین کی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ فوجیوں کے خلاف فوجیوں کی جنگ نہیں، ایک انتہائی تیار فوج اور عورتوں اور بچوں کے درمیان جنگ ہے۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جو کچھ فلسطینی عوام کے ساتھ غزہ کی پٹی میں ہو رہا ہے، تاریخ میں کسی اور مرحلے پر ایسا نہیں ہوا۔ در حقیقت یہ اس وقت ہو چکا تھا جب ہٹلر نے یہودیوں کو مارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا کے اس بیان کو سراہا، جس میں انہوں نے غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کے قتل عام کو ہولوکاسٹ قرار دیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، یہ فلسطین کے حوالے سے آنے والی تازہ خبریں ہیں۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،